بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی بات رکھنے جا رہی ہوں جو سننے میں سخت ضرور ہے مگر سچ ہے، اور سچ اکثر دل کو چبھتا ہے۔ آج کا عنوان ہے کہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ یہ بات اس لیے ہرگز نہیں کہی جا رہی کہ کسی کے دل میں خوف یا مایوسی ڈال دی جائے، بلکہ اس لیے کہی جا رہی ہے کہ ہم خود کو دھوکے میں نہ رکھیں۔ بہت سی عورتیں روزہ بھی رکھتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، مگر پھر بھی ان کی زندگی میں بے سکونی، الجھن اور اندھیرا ہی چھایا رہتا ہے، اور وہ یہ سمجھ نہیں پاتی کہ آخر کمی کہاں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ روزہ تو اپنے نفس کو روکنے، اپنی زبان کو سنبھالنے، اپنے رویوں کو درست کرنے اور اپنے رشتوں کا حق ادا کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ سب نہ ہو تو روزہ اپنی روح کھو دیتا ہے۔ اسی لیے آج میں یہ بات کھول کر بیان کروں گی کہ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی اپنے اعمال کی وجہ سے جنت سے محروم رہیں گی۔ رمضان کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ یہ مہینہ دلوں کو پرکھنے والا مہینہ ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، اللہ نے عبادت کو اس لیے نہیں رکھا کہ انسان خود کو نیک سمجھنے لگے، بلکہ اس لیے رکھا کہ انسان خود کو پہچان لے۔ رمضان میں اصل امتحان یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنے روزے رکھے، اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ روزے نے ہمارے اندر کیا بدلا۔ پھر ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے۔ اب ڈھال اسی وقت کام آتی ہے جب اسے سامنے رکھا جائے۔ اگر روزہ زبان کو نہ روکے، اگر روزہ دل کو نرم نہ کرے، اگر روزہ رویوں کو درست نہ کرے تو وہ ڈھال ہاتھ میں تو ہوتی ہے مگر وار پھر بھی لگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی عورتیں عبادت کرتی ہیں مگر ان کے گھروں میں سکون نہیں اترتا۔ بہت سی عورتیں روزہ رکھتی ہیں مگر پھر بھی ان کے دل بوجھل رہتے ہیں، کیونکہ روزہ رکھا جاتا ہے مگر نفس کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس لیے آج کا بیان بہت ضروری ہے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گی۔ میری پیاری بہنوں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو رمضان میں روزہ رکھنے کے باوجود اللہ کی رحمت سے، جنت سے اور اللہ کی بخشش سے محروم رہیں گی۔ یہ بات سننے میں جتنی سخت ہے، یہ حقیقت میں اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ محرومی کسی دشمن کی وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ہر ایک گنہگار کی سفارش کروں گا، مگر کچھ ایسے گنہگار ہوں گے جن کی سفارش میں نہیں کروں گا۔ سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ استغفار! یہ سن کر صحابہ کرام کانپ گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں، کون سے بدبخت لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ کے نبی منہ موڑ لیں گے۔ ساتھ ہی میرے کریم نبی نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ ایسے ہیں کہ جب تک وہ ان گناہوں سے پکی اور سچی توبہ نہیں کرتے تب تک ان کا کوئی بھی روزہ، یہاں تک کہ رمضان کا روزہ، نفلی تو نفلی، رمضان کا فرض روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ ان کی نماز قبول نہیں ہوتی، ان کا رونا قبول نہیں ہوتا، ان کا حج بھی قبول نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوتا، چاہے وہ تہجد کا سجدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ ظاہری عمل نہیں دیکھتا بلکہ دل کی صفائی اور دل کی سچی توبہ دیکھتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ بہت لمبا نہیں ہے، بہت مشکل بھی نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے پکی سچی توبہ۔
دل سے کی گئی توبہ، وہ توبہ جس کے بعد انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، اپنے رویے کو درست کرے، اپنی زبان کو روکے اور اپنے اعمال پر نادم ہو، شرمندہ ہو، کیونکہ جب تک توبہ نہیں ہوتی، سچی توبہ نہیں ہوتی، تب تک عبادت کا دروازہ ضرور کھلتا تو ہے مگر قبولیت کا دروازہ بند رہتا ہے۔ عبادت کا دروازہ کھل گیا، آپ نے عبادت کر لی، لیکن قبولیت کا دروازہ بند رہے گا، اور یہی وہ نکتہ ہے جسے سمجھنے کے بغیر بہت سی عورتیں روزہ تو رکھتی ہیں مگر پھر بھی اللہ کی رحمت سے دور رہتی ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آخر وہ کون سے لوگ ہیں جن کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پہلے وہ لوگ جو رشتے ناطے توڑتے ہیں، دو رشتوں کے درمیان جھگڑا کرواتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، آپ ذرا غور کریں نا، آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو غیبت کے ذریعے، چگلی کے ذریعے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنے کی کوشش کرتی ہیں، کسی کے گھر کا راز سن کر آگے پہنچا دیتی ہیں، کسی کی بات کو تروڑ مروڑ کر دوسرے کے سامنے پیش کرتی ہیں، دوسرے کے دل میں زہر بھر دیتی ہیں، کہیں ساس بہو کے درمیان نفرت ڈالتی ہے، کہیں میاں بیوی کے بیچ شک پیدا کرتی ہیں، کہیں دیورانی جٹھانی کو لڑا دیتی ہیں، اور خود یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے کون سا گناہ کر لیا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے، حالانکہ یہ وہ آگ ہے جو خاموشی سے پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایک جملہ، ایک بات، صرف ایک چگلی اور برسوں کا رشتہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ایسی عورتیں خود روزہ بھی رکھتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، مگر ان کی زبان سے نکلنے والا زہر کسی اور کے گھر کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ وہ عورت جو کہتی ہے، میں نے تو سچ ہی بتایا تھا۔ یاد رکھو، ہر سچ بولنا ضروری نہیں ہوتا اور ہر بات پہنچانا نیکی نہیں ہوتا، کیونکہ جب بات کا نتیجہ نفرت، جدائی اور طلاق بن جائے تو وہ بات عبادت نہیں بلکہ گناہ بن جاتی ہے۔ آج کتنے گھر ہیں جو صرف اس لیے برباد ہو رہے ہیں کہ کسی عورت نے بیٹھ کر کہا تھا کہ تمہارے شوہر نے یہ کہا، تمہاری بیوی نے وہ کیا، اور پھر بات بڑھتی چلی گئی، دل ٹوٹنے لگے اور آخر کار نکاح بھی ٹوٹ گیا، رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ میری پیاری بہنوں، رشتہ توڑنا تلوار سے کاٹنے سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ تلوار جسم کو زخمی کرتی ہے اور رشتہ توڑنے والی زبان دلوں کو مار دیتی ہے، اور یہی تو وہ وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے فرمایا، ایسی عورتوں کی سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز حکایت سنانا ضروری سمجھتی ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے آتے تھے، مسائل لے کر بیٹھتے تھے۔ ایک دن ایک عورت آئی، بہت عبادت گزار تھی، روزے دار تھی، نماز کی پابند تھی، مگر دل کا سکون نہیں تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، عبادت، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس سکون نہیں تھا۔ اس نے بزرگ سے کہا کہ میں عبادت بھی کرتی ہوں، پھر بھی میرے ارد گرد گھروں میں جھگڑے، نفرت اور ٹوٹ پھوٹ کیوں رہتی ہے؟ بزرگ نے اس عورت کو خاموشی سے دیکھا اور کہا، بیٹی ایک چراغ لے کر آؤ۔ جب چراغ آیا تو بزرگ نے کہا، اسے جلاؤ اور اب اسے لے کر محلے میں گھومو، مگر ایک شرط ہے کہ چراغ کا تیل ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرے۔ عورت حیران ہوئی لیکن مان گئی۔ وہ چراغ لے کر نکلی، راستے میں لوگ لڑ رہے تھے، کہیں باتیں ہو رہی تھی، کہیں چگلی ہو رہی تھی، کہیں پر غیبت کی محفل سجی تھی، مگر وہ عورت ہر جگہ پر گئی، اپنے چراغ کو سنبھالتی رہی۔ واپس آ کر بزرگ نے کیا پوچھا کیا دیکھا؟ اس نے کہا، کچھ خاص نہیں، میں تو چراغ بچانے میں لگی رہی۔ بزرگ نے فرمایا، بس یہی سبق ہے، جب انسان اپنے نفس، اپنی زبان اور اپنے عمل کی حفاظت میں لگ جاتا ہے تو اسے دوسروں کی باتیں، دوسروں کی چگلیاں اور فساد نظر ہی نہیں آتا۔ جب بزرگ نے پوچھا، راستے میں کیا دیکھا؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، میں تو چراغ بچا رہی تھی۔
تو پیاری بہنوں، یہی وہ بات ہے کہ جب آپ اپنے عمل کی حفاظت کریں گی تو آپ کو چغلیاں، پریشانیاں کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اور جو عورت چراغ تقویٰ کو سنبھال لے وہ کسی کے گھر میں آگ نہیں لگاتی، مگر جو چراغ کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں میں لگ جائے وہ عبادت کے باوجود بھی سکون سے محروم رہتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو، عبادت کی روشنی تبھی قائم رہتی ہے جب زبان کی حفاظت ہو، ورنہ چراغ تو جلتا ہے مگر اس کا تیل خود اپنے ہی ہاتھوں بہا دیا جاتا ہے۔ خیر میری پیاری بہنوں، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، دوسرا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، دوسرا وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی غیر کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، مطلب شرک کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا توجہ کیجئے، آج کتنی عورتیں ہیں جو درباروں پر جا کر منتیں مانتی ہیں، سجدے کرتی ہیں، سر جھکاتی ہیں، کہتی ہیں بابا جی ہمارے مسئلے حل کر دو، بابا جی اولاد دے دو، بابا جی شوہر کو میرے قدموں میں دبا دو، بابا جی میرا رزق کھول دو، میرے شوہر کو میرا دیوانہ کر دو۔ میری پیاری بہنوں، یہ کتنی تلخ حقیقت ہے کہ زبان سے تو کہا جاتا ہے اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، مگر دل کا یقین کسی اور کے در پر لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ ہاتھ اللہ کے آگے اٹھنے کے بجائے مزاروں کی جالیوں سے لپٹ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو اللہ کے سامنے گرنے کی بجائے قبروں پر بہائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہی عورتیں کہتی ہیں ہم روزہ بھی رکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، پھر بھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ میری پیاری بہنوں، اللہ کا فرمان ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کیونکہ وہ اس گناہ کو معاف نہیں فرماتا جب تک بندہ سچی توبہ نہ کر لے۔ اب سوچئے، جس گناہ کو اللہ نے خود سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہو، اس کے ساتھ عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ پھر ہمارے نبی نے صاف صاف فرمایا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ کسی اور کے در پر جھکنا، کسی اور سے اپنی کوئی امید لگانا، کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا دل کا شرک ہے، اور دل کا شرک سب سے خطرناک ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ وہ گناہ ہے جو خاموشی سے عبادت کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ روزہ رہ جاتا ہے مگر اس کی قبولیت اٹھا لی جاتی ہے، نماز رہ جاتی ہے مگر نور ختم ہو جاتا ہے، اور عورت یہ سمجھتی رہتی ہے کہ شاید میری قسمت خراب ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہوتی ہے کہ قسمت نہیں بدلی، عقیدہ خراب ہو گیا ہے۔ اسی لیے میرے کریم نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سفارش کرنا بڑی دور کی بات، قیامت کے دن محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، جب تک وہ اس شرک کے توبہ نہ کر لیں، توبہ کر کے صرف اور صرف اللہ کے در پر سر نہ جھکا لیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، تیسرا شخص کون سا ہے؟ تیسرا کون سا شخص ہے جس کی قیامت کے دن آپ سفارش نہیں کریں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، تیسرا وہ شخص ہے جو والدین کو دکھ دیتا ہے، والدین کو درد دیتا ہے، والدین کو اذیت دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا رک کر سوچئے، والدین کو دکھ دینا صرف مار پیٹ یا اونچی آواز کا نام نہیں ہوتا۔ والدین کو تب بھی دکھ پہنچتا ہے جب ان کی بات کو ٹال دیا جائے، جب ان کے جذبات کو نظر انداز کر دیا جائے، جب ان کی خدمت کو بوجھ سمجھ لیا جائے، اور جب ان کی دعاؤں کے بدلے انہیں خاموشی دے دی جائے۔ آج کتنی عورتیں ہیں جو شادی کے بعد ماں باپ کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں، فون اٹھانا ضروری نہیں سمجھتی، ملنے جانا انہیں مشکل لگتا ہے، بات سننا ناگوار ہو جاتا ہے، اور پھر یہی عورتیں کہتی ہیں ہم روزہ بھی رکھتی ہیں، عبادت بھی کرتی ہیں، مگر پھر بھی زندگی میں برکت کیوں نہیں؟ میری پیاری بہنوں، اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا حق جوڑ دیا۔ اب ذرا سوچئے، جس نے اللہ کے حکم کو توڑ دیا وہ عبادت کے دعوے کیسے کرے گا؟ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس ایک جملے نے پوری زندگی کا راستہ بتا دیا۔
مگر افسوس کہ آج ہم روزے تو رکھتے ہیں مگر والدین کے دل توڑتے ہیں، نمازیں تو پڑھتے ہیں مگر ماں باپ کے آنسو نہیں پونچھتے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہے، ان کے دل کو دکھاتی ہے، ان کی خدمت میں کوتاہی کرتی ہے، وہ روزہ رکھنے کے باوجود اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ جس دل میں والدین کی بد دعا ہو وہاں عبادت کا نور نہیں ٹھہرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے کریم نبی نے ایسے لوگوں کی سفارش کرنا تو دور کی بات، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لیں، ان کے قدموں کو تھام کر ان سے معافی نہ مانگ لیں اور اپنے رویے کو درست نہ کر لیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، چوتھا کون سا شخص ہے جس کی آپ قیامت کے دن سفارش نہیں کریں گے؟ ہمارے کریم نبی نے فرمایا، چوتھا وہ شخص ہے جو ظلم کرتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا اس لفظ پر ٹھہر کر سوچئے، ظلم صرف ہاتھ اٹھانے کا نام نہیں ہوتا، ظلم تب بھی ہوتا ہے جب کسی کے حق کو دبایا جائے، جب کسی کی عزت کو روند دیا جائے، جب کمزور کی آواز کو خاموش کرا دیا جائے۔ آج ہمارے گھروں میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ظلم کو صرف مار پیٹ سمجھتی ہیں، حالانکہ زبان کا ظلم، رویے کا ظلم اور حق چھیننے کا ظلم سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ کوئی بیوی شوہر کو سب کے سامنے ذلیل کرتی ہے، کوئی شوہر بیوی کے جذبات کو رون دیتا ہے، کوئی ساس بہو پر ظلم کو حق سمجھ لیتی ہے، اور کوئی بہو بڑوں کی بے قدری کو اپنی آزادی کہہ دیتی ہے۔ پھر یہی لوگ کہتے ہیں ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر دل بے چین کیوں ہیں؟ میری پیاری بہنوں، اللہ کا فرمان ہے کہ وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور وہ ظلم کرنے والوں سے باز پرس ضرور کرے گا۔ اب ذرا سوچئے، جس عمل کو اللہ ناپسند فرمائے اس کے ساتھ عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ پھر ہمارے کریم نبی نے فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل اختیار کر لے گا، یعنی جو آج ظلم کرتا ہے کل وہی ظلم کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس لیے میرے کریم نبی نے سختی سے منع فرمایا کہ روزے کی حالت میں بھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے، کیونکہ ظلم کے ساتھ عبادت کا نور قائم نہیں رہتا۔ میری پیاری بہنوں، جب عورت یا مرد روزہ رکھ کر بھی کسی کے دل کو توڑتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں یا کسی کو رلاتے ہیں، تو وہ خود اپنی عبادت کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کی سفارش کرنا تو دور کی بات، قیامت کے دن میرے کریم نبی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے جب تک وہ ظلم کو چھوڑ کر حق کی طرف نہ لوٹ آئیں، معافی نہ مانگ لیں اور اپنے اعمال کو درست نہ کر لیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، پانچواں شخص کون سا ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، پانچواں وہ شخص ہے جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ذرا سوچئے، اس گناہ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ تکبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان خود کو بڑا کہے، تکبر یہ بھی ہے کہ انسان کسی کو کم تر سمجھے، کسی کی بات سننا گوارا نہ کرے، اپنی غلطی ماننے سے انکار کرے، معافی مانگنے کو اپنی توہین سمجھے۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ہیں جو علم، عبادت، خوبصورتی، دولت یا حسب نسب کی بنیاد پر دوسروں کو حقیر سمجھتی ہیں، زبان سے کہتی ہیں ہم اللہ سے ڈرتی ہیں، مگر دل میں غرور پالتی ہیں۔ کسی غریب عورت کو کم تر سمجھا جاتا ہے، کسی سادہ عورت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کسی کمزور عورت کو دبایا جاتا ہے، اور پھر یہی عورتیں کہتی ہیں ہم روزہ رکھتی ہیں، ہم قرآن پڑھتی ہیں، ہم دل کا سکون نہیں پاتی، سب کچھ کرتی ہیں، ہمارے دل کا سکون کہاں ہے؟ میری پیاری بہنوں، اللہ کا فرمان ہے وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو بندہ بڑائی اپنے لیے رکھ لے وہ اللہ کے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ یہ بات سن کر ذرا کانپ جائیے، کیونکہ تکبر ایسا گناہ ہے جو عبادت کے ساتھ بھی
چمٹ جاتا ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے مگر خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، نماز پڑھتا ہے مگر دوسروں کو کم تر جانتا ہے، صدقہ دیتا ہے مگر احسان جتاتا ہے، اور یہی تکبر آہستہ آہستہ عبادت کی روح کو ختم کر دیتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، جو عورت اپنے دل سے تکبر نہیں نکالتی وہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو پسند کرتا ہے، جھکے ہوئے سروں کو پسند کرتا ہے، عاجزی کو پسند کرتا ہے، اور یہی وہ وجہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کی سفارش کرنا تو رہی دور کی بات، قیامت کے دن محمد ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا جب تک وہ اپنے دل کی عاجزی، نرمی اور سچائی سے پاک نہ کر لیں۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو عورت ان 5 گناہوں سے توبہ نہیں کرے گی اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، اس کا رونا قبول نہیں ہوگا، اس کی نماز، اس کی عبادت، میری پیاری بہنوں، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ان کی آہیں بھی اللہ کے حضور وزن نہیں رکھیں گی۔ میری اسلامی بہنوں، رمضان آ رہا ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے، یہ وہ وقت ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، مگر انہی دروازوں کے سامنے وہی لوگ کھڑے رہ جاتے ہیں جو اپنے گناہوں سے چمٹے رہتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کے آگے گزارش کرتی ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرضی کرتی ہوں، خدارا ان گناہوں سے توبہ کر لو، اپنی زبان کو روک لو، اپنے دل کو صاف کر لو، اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے والدین